السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فاتحہ کیسے کریں۔ فاتحہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا ہم پانی پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ کیا عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فاتحہ کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ جب بھی فاتحہ کرنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں، پھر وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور اگر شرنی ڈھکی ہوئی ہو تو اسے کھول لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر بتی جلا لیں یا لوبان سلگا لیں۔ پیارے ناظرین، آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے، جب آپ وضو کر لیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ جب قبلہ کی طرف رخ کر کر بیٹھ جائیں گے، پیارے ناظرین، آپ جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو اب آپ فاتحہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب پیارے ناظرین، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ فاتحہ ہم کن کن چیزوں کی کر سکتے ہیں۔ کیا ہم پانی پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو پیارے ناظرین، ہر حلال اور پاک چیز پر فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ پانی ہو یا کچھ اور۔ شرط یہ ہے کہ وہ پاک اور حلال ہو۔ پیارے ناظرین، اب ہم جلد ہی بات کرتے ہیں کہ فاتحہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، فاتحہ کیسے کریں۔ پیارے ناظرین، تو فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کافرون ایک بار پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فلق ایک بار پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، پھر ان تمام سورتوں کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ پیارے ناظرین، جب آپ ان تمام سورتوں کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ بقرہ شروع کے آیت نمبر 5 تک ایک مرتبہ پڑھیں۔ پھر پیارے ناظرین، درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کریں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ابھی میں نے جو کچھ تلاوت کی ہے اور جو کچھ یہاں شرنی پانی حاضر ہے، مولا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نظر ہے، مولا تو اسے قبول فرما۔ بعدہ اس کا ثواب تمام انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، خواجہ، ابدال اور تمام بزرگان دین کی ارواح کو نظر ہے، مولا تو اسے قبول فرما۔ مولا کریم، بعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا سے جتنے مومن و مومنات گزر چکے ہیں، مولا سبھی کی روحوں کو نظر ہے، مولا تو اسے قبول فرما۔
اے اللہ ہم تمام حاضرین کے آباء و اجداد خاص کر صاحب فاتحہ کے جملہ مرحومین و مرحومات کی روحوں کو نذر ہے مولا تو اسے قبول فرما۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہو مانگ کر اور فاتحہ دینے کے مقصد بیان کر کے یہ پڑھیں: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں فاتحہ کے بعد دعا کی یہ ایک مثال ہے، آپ اس میں اپنے اعتبار سے کچھ بھی گھٹا بڑھا سکتے ہیں، لیکن پیارے ناظرین شروع اور آخر میں جو عربی دعا ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے، باقی درمیان میں آپ اپنے اعتبار سے دعا مانگے، خاص کر صاحب فاتحہ کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ جسے آپ خود سیکھیں، اوروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں۔ تو پیارے ناظرین، چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عورتیں فاتحہ کر سکتی ہیں، کیا عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو پیارے ناظرین، بے شک عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھا فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ جسے آپ خود سیکھیں، اوروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں۔ تو پیارے ناظرین، چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عورتیں فاتحہ کر سکتی ہیں، کیا عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو پیارے ناظرین، بے شک عورتیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔